شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانی کو کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے 2 خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ کل میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر پائی تھی کیونکہ کل میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ میری طبیعت جلد ٹھیک ہو جائے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ریگولر بیسس پہ سٹوری شیئر کر سکوں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جنہوں نے مجھ سے شیئر کی ہے ان کا نام ہے وقاص احمد، UK مانچسٹر سے۔ اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک فیملی جنہوں نے مجھ سے شیئر کی، یہ ان کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ ان کی فیملی میں جو ان کی بیٹی ہیں ندا، انہوں نے یہ کہانی شیئر کی اور وہ بتاتی ہیں، ندا بتاتی ہیں کہ ہم ساہیوال کے رہنے والے ہیں اور ہماری گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، 2015 کی بات ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور ہمارے خاندان میں، ہمارے ریلیٹیوز میں ایک شادی تھی جو ہم نے اٹینڈ کرنی تھی، تو ہم لوگ وہ اٹینڈ کرنے کے لیے مری گئے کیونکہ وہ مری میں رہتے تھے۔ تو جیسے ہی ہم لوگ ان کے گھر پہنچے، مری پہنچے ہم لوگ، تو وہاں اور بھی بہت سارے ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے، بہت وہاں پر گیدرنگ ہوئی ہوئی تھی، بہت رش تھا وہاں پہ، اور ہم سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے شادی کو۔ اور ہم لوگ بہت زیادہ وہاں پر انجوائے کر رہے تھے کیونکہ ان کا جو گھر تھا وہ بہت پر رونق تھا، وہاں پر ایسے نہیں ہوتا تھا کہ بندے کو بور فیل ہوتا ہے۔ تو ان کے گھر کے ساتھ ایک اور گھر تھا جہاں پہ وہ لوگ اتنا نہیں جایا کرتے تھے، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پر رہنے کے لیے کوئی انتظام کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں، آپ لوگ ہمارے گھر ادھر ہی رکیں گے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسے ہوا کہ سب لوگ تھے وہاں پر، رشتہ دار تھے کافی وہاں پر اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے شادی کو۔ تو جو میری جن کے ہم لوگ گھر گئے ہوئے تھے، ان آنٹی نے مجھے بولا کہ آپ جا کر جو دوسرا گھر ہے وہاں پر جا کر آپ کوئی صاف صفائی کروا دو، کیونکہ وہاں پر یہ جو رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، ریلیٹیوز آئے ہوئے ہیں دور دور سے، تو ان کو وہاں پر ہم نے ٹھہرانا ہے، وہاں پر انہوں نے اسٹے کرنا ہے، تو آپ جا کر وہاں بسترے وغیرہ اور وہ کروا دو سب کچھ۔ تو غلطی میں مجھ سے یہ ہوئی کہ انہوں نے جب مجھے بولا کہ جا کر صاف صفائی کروا دو، ندا بتاتی ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں اکیلے کر لوں گی سب کچھ، صاف صفائی اور جو ہوتا ہے بستر وغیرہ وہ میں سیٹ کر دوں گی۔ اور وہ انہوں نے کہا، مجھے جو آنٹی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو بھیج دیتی ہوں۔ جو میری دوسری ریلیٹیوز تھیں وہ مجھے کہنے لگیں کہ ہم تمہارے ساتھ آ جاتے ہیں کام کروانے کے لیے، تم اکیلی کیسے کرو گی؟ تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں آنٹی، آپ ٹینشن نہ لیں، میں کر لوں گی، مجھے عادت ہے ایسے اکیلے کام کرنے کی، تو میں سنبھال لوں گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ میں ان کو کہہ کر اور اس گھر میں چلی گئی۔ میں وہ جو گھر تھا وہ بند تھا، وہاں جا کر میں نے جب دروازہ کھولا تو اس طرح وہ لاک نہیں تھا کہ باہر سے لاکڈ ہو، بس اس کا دروازہ بند تھا۔ تو جیسے ہی میں اس گھر میں گئی، مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ ہوئی جیسے وہاں پر کوئی پہلے سے موجود ہے، اور لیکن وہ گھر سارا ویران پڑا ہوا تھا۔ تو مجھے لگا کہ شاید ویسے ہی مجھے وہم ہو رہا ہے یا ویسے فیلنگز ہو رہی ہیں کہ یہاں کوئی موجود ہے، میرے علاوہ ہو کون ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ تو میں وہاں جا کر صفائی کرنا شروع ہو گئی۔ میں نے وہاں کا برآمدہ جو تھا وہ سارا میں نے صاف کیا۔ وہاں 6 کمرے تھے، اور جو وہ 6 کمرے تھے، 3 نیچے تھے، 3 اوپر تھے۔ تو وہ جو 6 کمرے تھے وہاں، ان میں سے میں نے 3 تو میں نے صاف کر دیے۔ تو جب میں صفائی کر رہی تھی تو مجھے اچانک سے ایسے آواز آئی جیسے ایک کمرے میں سے کچھ بچوں کے ہنسنے کی، بولنے کی، کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے وہ آواز سنی کہ یہاں کچھ بچے ہیں جو بول رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ میرے علاوہ یہاں کون ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو کوئی مہمان ہم نے یہاں پر کسی کو نہیں بلایا، ابھی تو یہاں کی صفائی بھی نہیں ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید شادی کا گھر ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں، تو شاید جن کے ہوں، یہ جن ریلیٹیوز کے ہوں بچے، تو انہوں نے سوچا ہو کہ ہم انہیں دوسرے گھر میں بھیج دیتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو شاید وہ بچے اس لیے کھیلنے کے لیے یہاں پر آ گئے ہوں۔ تو یہی بات میں نے اپنے ذہن میں رکھی اور میں نے ان کی آوازوں کو اگنور کیا، اور میں اپنا کام جو تھا وہ میں کر رہی تھی۔
لیکن وہ جو بچوں کے کھیلنے کی بولنے کی آواز تھی وہ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، وہ رک نہیں رہی تھی بالکل بھی۔ تو جب میں نے آوازیں ان کی سنی دوبارہ سے اور وہ بالکل آوازیں جو تھیں وہ بند نہیں ہو رہی تھیں، تو میں نے سوچا کہ میں ایک دفعہ جا کر چیک کر لیتی ہوں، دیکھ لیتی ہوں ایک دفعہ کہ وہاں کون ہے، بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو میں گئی اس کمرے میں جس کمرے کی طرف سے مجھے آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ اوپر والا حصہ تھا اس گھر کا۔ تو جیسے ہی میں اوپر گئی، وہاں میں نے کمرے کا جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر 4 سے 5 بچے کھیل رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور انہوں نے مجھ پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا کہ کسی نے دروازہ کمرے کا کھولا ہے یا کوئی آیا ہے۔ تو میں نے انہیں آواز بھی نہیں دی بالکل، میں انہیں بس کھڑی ہوئی دیکھتی رہی۔ اور وہ جو بچے تھے وہ بہت زیادہ عجیب ان کے حلیے تھے، بہت الگ سے وہ محسوس ہو رہے تھے، جیسے عام انسان کے بچے وہ بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پیر، ان کے جو حلیہ تھا وہ بہت عجیب لگ رہا تھا، ہاتھ پیر بہت لمبے لگ رہے تھے ان کے، اور ان کی جو آئیز تھیں وہ بھی چمک رہی تھیں، جیسے ان کی آئیز میں کوئی روشنی ہو۔ جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا میں بہت حیران ہوئی، اور اچانک سے ایک بہت زوردار آواز کمرے میں گونجی ان بچوں کو بلانے کے لیے۔ پتہ نہیں وہ کس کی آواز تھی، کس نے ان بچوں کو آواز دی اور کہا کہ چلو بچوں آ جاؤ اب۔ تو جیسے ہی ان بچوں نے بھی وہ آواز سنی تو وہ جو بچے تھے وہ میری نظروں کے سامنے کھیلتے کھیلتے غائب ہو گئے۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو بچے ہیں وہ میری نظروں کے سامنے غائب ہو گئے، میں بہت زیادہ حیران ہوئی، بہت زیادہ پریشان ہوئی، لیکن میں خوفزدہ نہیں ہوئی، کیونکہ میں ان چیزوں سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوتی ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جنات ہمارے ہر طرف موجود ہیں اور یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو میں ان چیزوں سے اتنا خوف نہیں کھاتی، اور میں بس پریشان ہو گئی تھی اس وقت، کیونکہ جب آپ لوگ ایسا واقعہ دیکھتے ہیں، کوئی آپ کی نظروں کے سامنے ایسے غائب ہو جائے تو اچانک سے بہت زیادہ شوق لگتا ہے۔ تو میں بھی شوق میں تھی، اور میں پھر وہ کمرہ جو تھا میں نے وہ بند کیا، اور کمرہ بند کر کر میں واپس آ گئی۔ واپس آ کر میں نے نیچے کی جو باقی صفائی رہ گئی تھی میں نے وہ کی، اور میں گھر واپس آئی، اور جو آنٹی تھی میری جنہوں نے مجھے بھیجا تھا صفائی کرنے کے لیے، میں نے ان کو آ کر ساری بات بتائی۔ تو آنٹی نے کہا کہ ہاں بیٹا ایسے ہی ہے، جو ہمارا گھر ہے اس کا جو اوپر والا پورشن ہے یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، لیکن وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، وہ بس اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور جب ہی ہمارے گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے، صرف اس شادی کے دنوں میں ہی یہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، ادروائز یہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے۔ اگر ہم کبھی وہاں جائیں گھر میں کچھ رکھنے یا صفائی وغیرہ کرنے کے لیے تو یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ریلیکس ہو جاؤ، شادی انجوائے کرو۔ اس کے بعد ہم لوگ بھی وہاں پر شادی میں ہم لوگ انجوائے کیا ہم نے بہت زیادہ، اور میں اس واقعے کو لگ بھگ بھول ہی گئی تھی، مطلب کیونکہ مجھے اتنا ڈر نہیں لگا تھا، تو وہ واقعہ میں نے اور کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا تھا۔ تو یہ میری زندگی کی ایک خوفناک کہانی تھی۔ تو تھینک یو سو مچ وقاص آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے، جو کہ ندا کی زندگی کی خوفناک کہانی تھی۔ لسنرز، آپ سب لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جنہوں نے مجھ سے شیئر کی ہے انہوں نے اپنا نام تو آن ایئر نہیں کروایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، اور انڈیا میں جس جگہ پر رہتا ہوں اس جگہ پر ایک برج ہے، ایک پل ہے، جس کو بہت زیادہ ہانٹڈ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ وہاں سے رات کے وقت نہیں گزرتے، وہاں سے کارز یا بائکس وغیرہ بھی نہیں گزرتی، پیدل لوگ تو بہت دور کی بات ہے وہاں سے گزرنا۔ اور جب وہاں پر یہ سب واقعات شروع ہوئے تب میں بہت چھوٹا تھا، اور لوگ یہی بتایا کرتے تھے کہ وہاں پر ایک عورت ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ پل کے پاس پھر رہی ہوتی ہے رات کے وقت، رات کے پچھلے پہر کو وہ عورت جو ہے وہ پھر رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی اس کو کوئی آواز دیتا ہے تو وہ اس کی طرف جب مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ کوئی عورت نہیں ہوتی، وہ ایک بہت خوفناک جلے چہرے والی کوئی چڑیل ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی لوگ اسے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ تو وہاں پر پل پر بے ہوش ملتے ہیں اگلے دن، اور کچھ لوگ وہاں سے اپنی اسی وقت جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب سے میں چھوٹا تھا میں یہ باتیں بہت سنتا تھا، لیکن میرے ساتھ کبھی ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا، تو لیکن میں پھر بھی ان چیزوں سے میں ڈرتا تھا تھوڑا بہت۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا، میں اور میرے دوست ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے ہم لوگ،
تو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، اور میرے دوستوں کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ میں جنات سے اور ان چیزوں سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ تو جو میرے دوست ہیں وہ میرا مذاق اڑانے لگ گئے جان کر، وہ لوگ جان بوجھ کر میرا مذاق اڑانے لگ گئے، تو میں انہیں روکنے لگ گیا کہ تم میرا مذاق اس طرح کیوں اڑا رہے ہو؟ تو جو میرے دوست تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ کیوں ہم تمہارا مذاق کیوں نہ اڑائیں، تم تو اتنے ڈرپوک ہو، تم تو مطلب اتنا ڈرتے ہو جنات سے اور ان مخلوقات سے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ میں اتنا بھی نہیں ڈرتا جتنا تم لوگ مجھے فیل کروا رہے ہو کہ میں اتنا ڈرتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم آج رات جا کر اس پل پر، اس برج پر ہمیں وہاں پر تھوڑی دیر چل پھر کر ٹھہر کر دکھاؤ وہاں تھوڑی دیر، تو ہم تمہیں مان جائیں گے کہ ہاں تم جھوٹ نہیں بول رہے اور تم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ تو میں پہلے بہت زیادہ سوچ میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا کہ انہوں نے ایک ایسی ڈیمانڈ رکھ دی میرے سامنے، اور میں پتہ نہیں کر پاؤں گا یا نہیں۔ تو پھر وہ دوبارہ میرا مذاق اڑانے لگ گئے کہ ہمیں پتہ ہے تم نہیں کر پاؤ گے، تم ڈرپوک ہو، تو ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں آج رات میں وہاں جا کر، اور تمہیں وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کے دکھاؤں گا۔ تو جو میرے دوست ہیں وہ مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم لوگ یہیں پر تمہارا انتظار کریں گے، اور تمہیں آدھے گھنٹے تک قریباً اس برج پر، اس پل پر رہنا ہوگا، اور اس کے بعد اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو یا کوئی پریشانی ہو تو تم ہمیں کال بھی کر سکتے ہو، اور وہاں پر اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم واپس آ جانا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں کال کر دوں گا تم لوگوں کو اگر مجھے کوئی پریشانی ہوئی تو، کیونکہ وہاں پر ایسے جو ڈکیتی وغیرہ ہوتی ہے تو اسٹریٹ کرائمز بھی بہت ہوتے تھے ہمارے علاقے میں اس وقت، اور یہ قریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اسٹریٹ کرائمز ہوتے تھے وہاں پر، آتے جاتے لوگوں کے موبائل فونز وغیرہ چھین لیا کرتے تھے، اور وہ تو برج بھی بہت ہانٹیڈ تھا، وہاں رات کے وقت کوئی گزرتا بھی نہیں تھا، اور کافی دفعہ ایسے واقعات بھی ہوئے تھے وہاں پر کہ کچھ لوگوں سے ان کے موبائلز وغیرہ سنیچ کر لیے تھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں رات کے قریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا، اور میں وہاں گیا اس برج پر۔ جیسے ہی میں اس برج پر چلنا شروع ہوا تو مجھے بہت عجیب سا، بہت الگ سا احساس ہونے لگا، جیسے وہاں میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے۔ وہاں مجھے عجیب سی جیسے گھٹن ہونے لگی، تو میں آگے چلتا گیا۔ میں نے ادھر ادھر بھی دیکھا، میرے سامنے بھی کوئی نہیں تھا، میرے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، میں اکیلا اس برج پر کھڑا ہوا تھا، اور چلتے چلتے میں اس برج کے درمیان میں پہنچ گیا، اور اس وقت نیچے سے جو روڈ تھا برج کے نیچے، وہاں سے بھی کاریں وغیرہ نہیں گزر رہی تھی، بہت سنسان، وہ سارا ایریا جو تھا وہ بہت سنسان تھا صرف اس برج کی وجہ سے۔ تو جیسے ہی میں وہاں پہنچا بیچ میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ مجھ سے تھوڑی دوری پر کھڑی ہوئی ہے، اور اس کی میری طرف کمر تھی۔ تو جیسے ہی میں نے اس عورت کو دیکھا تو میرے دماغ میں پہلے یہ بات بالکل نہیں آئی کہ یہ کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے یا ایسے۔ تو میں نے اس عورت کو پوچھا کہ آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے حلیے سے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ پریشانی میں ہے، وہ اس طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھی جیسے اسے بہت پریشانی ہے، بہت زیادہ وہ کوئی ٹینشن میں ہے۔ تو میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے؟ تو اس عورت نے میری طرف بالکل بھی اپنا چہرہ نہیں کیا، اور وہ بس میری طرف کمر کر کے کھڑی رہی، اور عجیب سی وہ کسی لینگویج میں بول رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے، اور وہ مجھ سے تھوڑا دور چلی گئی۔ تو مجھے لگا کہ شاید یہ عورت جو ہے تھوڑا ڈری ہوئی بھی لگ رہی ہے مجھے، اور پریشان بھی لگ رہی ہے، تو مجھے اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے اگر یہ میری ہیلپ نہیں چاہتی تو۔ تو میں جو تھا وہ تھوڑا دور اس سے جا کر اور کھڑا ہو گیا۔ تو اچانک سے ایسے ہوا کہ مجھے ہنسنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ جیسے مجھے ہنسنے کی آواز آنا شروع ہوئی، جیسے میں نے وہ ہنسنے کی آوازیں سنی کہ یہ کس طرف سے آ رہی ہیں، جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو عورت تھی وہ بالکل پل کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، اس پل کے اوپر کھڑی ہوئی تھی وہ بالکل، اور میں اسے دیکھ کے بہت خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ مجھے لگا یہ سوسائڈ کرنے لگی ہے عورت جو ہے، اور وہ اونچا اونچا ہنس رہی تھی، بہت اس کی ہنسی کی آوازیں اتنی خوفناک تھیں
کہ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ وہ کسی عورت کی ہنسنے کی آواز لگ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کچھ مکس آواز تھی، جیسے کسی جانور کی بھی ہو، کسی عورت کی ہو، کوئی بہت مکس آواز تھی وہ۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں اسے آوازیں دینے لگ گیا کہ بہن آپ کیا کر رہی ہیں، آپ اس طرح کیوں کھڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، آپ پلیز نیچے اتریں، آپ کو کیا مطلب مسئلہ ہے، اگر کوئی تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ تو وہ جو عورت تھی اس نے میری طرف دیکھا، اور میری طرف دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے اس نے جمپ کر دیا، وہ وہاں سے کود گئی۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو میں نے نیچے جب دیکھا روڈ پہ تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی انسان بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کوئی گاڑی بھی نہیں گزری تھی وہاں سے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو جیسے ہی وہ عورت نیچے گری میں اسی وقت جا کر اس جگہ پہ کھڑا ہوا، اور جب میں نے نیچے دیکھا تو نیچے روڈ پر کوئی بھی نہیں تھا، کسی کی بھی ڈیڈ باڈی، کوئی مجھے انسان وہاں نظر نہیں آیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور میں اپنے فرینڈ کو میں نے کال کی، اور میں نے انہیں بولا کہ آپ جلدی آؤ یہاں پر، میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور مجھے یہاں سے لے کے جاؤ۔ تو میں وہاں پر کھڑا رہا اور میں وہاں پر رونا شروع ہو گیا کھڑے ہو کے۔ جیسے ہی میرے فرینڈس آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، تو وہ تھوڑا دور ہی تھے، میں مجھ سے تھوڑا فاصلے پہ تھے۔ جیسے ہی میں نے اپنے فرینڈس کو دیکھا، میں انہیں دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ تو جو میرے فرینڈس تھے وہ مجھے اٹھا کر لے کر گئے میرے گھر، اور انہوں نے سارا ماجرا، سارا واقعہ بتایا میرے گھر والوں کو کہ ہم نے ایسے ایسے بولا تھا، اور اب پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کو ہوا کیا ہے۔ تو میرے ابو نے ان کو بہت ڈانٹا، بہت زیادہ۔ اور اس کے بعد جب میں ہوش میں آیا، ابو نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا، اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ جب اس عورت نے میری طرف اپنا چہرہ کیا تھا، میری طرف مڑ کر دیکھا تھا اس عورت نے، تو وہ جو عورت تھی اس کا چہرہ بہت جلا ہوا تھا، بہت زیادہ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں ایک دم لال تھیں، جیسے ان میں سے خون نکل رہا ہے۔ اور وہ ہنستے ہنستے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے ادھر سے جمپ کر دیا، اس پل کی باؤنڈری پر سے، اس پل پر سے اس نے جمپ کر دیا۔ اس کے بعد میں بہت زیادہ بیمار رہا، بہت زیادہ میری طبیعت خراب رہی کافی عرصہ، اور میرے ابو نے مجھے میرے دوستوں سے ملنے سے بھی منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ان سے اب نہیں ملنا ہے، تو کیونکہ ان دوستوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کے بعد میں ان دوستوں سے بھی کبھی نہیں ملا، ان سے کبھی کانٹیکٹ نہیں ہوا میرا، اور اس کے بعد کافی عرصہ میں بہت ٹراما میں رہا یہ سب کچھ دیکھ کے۔ اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں کبھی بھی اس پل کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور نہ ہی میں اس طرف کبھی جاتا ہوں۔ تو یہ میری زندگی کی یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو یاد رکھیے گا، اور ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے معاشی حالات کے لیے آپ لوگ ضرور دعا کیجیے گا کہ سب پہلے کی طرح بہتر ہو جائے، ہمارا ملک کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں۔ اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور فیس بک آئی ڈی ہے میری، فیس بک پر نیلوفر خان کے نام سے، وہاں بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں، اور مجھے اپنی خوفناک کہانیاں وہاں پر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔